تو خود میرے لیے ضروری تھا، اس موضوع کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اس کی اہمیت کے بھرپور وصول کرتا ہوں، تربیت کی اہمیت ضروری تھی اور اس کا فائدہ کیا تھا، فائدے کے لیے ہم آپ کو یہ ماننے کے لیے کچھ تقاضا تو یہی تھا، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ نہ جانے کسی بھی ضروری باتوں کو نظر انداز کیا جائے اور ان باتوں کو جو ایک مقدمات کے بعد، ایک مقدمے کے بعد، ایک تمہید کے بعد پیش کرنی چاہیے، ساری پیش کرنا چاہیے۔ میں تمہید کے بغیر کسی مقدمے کے درمیان ضرورت بھی پیش کرتا رہوں گا، فائدے بھی۔ کل گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہیں پہ ختم ہوئی تھی کہ کسی انسان کی شخصیت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کے فلاح کے لیے تین چیز ضروری ہے: پرورش، تعلیم، تربیت۔ پرورش کا تعلق جسم سے ہے، مادیت سے ہے، جسمانیت سے ہے، جتنی اچھی پرورش ہوگی اتنی ہی اچھی جسمانی کیفیت ہوگی، اچھا تعلیم ہوگی۔ لیکن انسان تعلیم میں سب کچھ یہ نہیں ہے، سب کچھ یہ نہیں ہے، پہلے تو تین حصے ہوں، تین حصے میں سے ایک حصہ یہ ہے، اور اس میں اگر ہوتا ہی رہ جائے پرورش نہیں اچھی وجہ نہیں، اچھے امکانات ابھی لیکن اگر انسان کو اچھی تعلیم مل گئی، اچھی تربیت مل گئی تو گویا سب کچھ۔ اور تقریباً ہمارے سماج میں یہ پرورش پہ بھی بہت زور ہوتا ہے تھا، چاہے مسلم سماج ہو، غیر مسلم سماج ہو، ہمارا اپنا سماج ہو، ماشاء اللہ پرورش کے موضوع پر لوگ نہیں کرتے، وہ سمجھتے اور بہت سمجھتے ہیں بچے کو کیا کھانا چاہیے، اس کی صحت کے لیے کیا ہے، احساس اپنی توجہ پرورش پہ کرتے ہیں ہم، اگر اتنی توجہ تربیت سے کر دے سب شکایت بھی نہ بات گنانے لگتے ہیں، اچھے اسکول میں پڑھایا، اچھی ٹیوشن لگایا، اچھا ٹیچر لگایا، اچھی پاکٹ منی دی، اچھی گاڑی دلائی، لیپ ٹاپ دلایا، ٹیبلیٹ دلایا، یہ دلایا، وہ دلایا، مولانا اس کے بعد بھی دلانا ہی بدل گیا، ایسی نہیں تو مولانا پوچھنا کہ جو کرنا چاہیے وہ کیا نہیں، جو نہیں کرنا چاہیے وہ ہم سے زیادہ کیا۔ جتنے کی ضرورت تھی اس سے آپ نے زیادہ کر دیا۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ پرورش بغاوت سکھاتی ہے، اگر تربیت سے خالی ہو انسان تو محض پرورش بغاوت سکھاتا ہے، باغی بناتی ہے، مقابلے میں کھڑا کرتی ہے، بیٹے کتاب کے مقابلے میں کھڑا کرتی ہے، زوجہ کو شوہر کے مقابلے میں، تاکہ کوئی بات نہیں۔ اور صرف عام گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن مجید کو بات کرنے کے لیے نبی کے گھر میں بھی یہ مشکل ہے، یعنی اگر صرف پرورش میں ہے تربیت نہ ہو تو میاں کو بیوی سے شکایت، بیوی کو میاں سے شکایت، باپ کو بیٹے سے شکایت، بیٹے کو باپ کو شکایت۔ تو پرورش صرف پرورش باغی بناتی ہے، بغاوت سکھاتی ہے، مقابلے میں لاتی ہے، لیکن تربیت بغاوت کو چڑھتی ہے۔ خبردار سامنے والا بڑا بات ہے،
یہ ایسا نہیں کہ تربیت کے بعد تو سمجھ نہیں آسوں میں جوانوں کے نوجوانوں کے بہتر جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے تربیت یافتہ کے ذہن میں یعنی انسان اپنے آپ ہی جن سکتا ہے. پرورش کا تقاضا یہ ہے کہ بغاوت سے اٹھانے، تربیت کا تقاضا یہ کہ سرکشی کے اچھل جائے. اور بات رشتے کو کہہ رہا ہوں غلط کیوں کہہ رہا ہے میں رشتے کا لحاظ. اور یہ پھر دوسری چیز تعلیم، اچھی پرورش ہوگی تو جس کو اچھا تعلیم ہوگا، اچھی تعلیم اچھی پرورش، یہ تین چیز جب مکمل ہوگی، اچھی ہوگی، پرورش بھی اچھی ہو، تعلیم بھی اچھی ہو، تربیت بھی اچھی ہو، تب ایک شخصیت اچھی بن کے سماج میں سامنے آتی ہے. یہ تو ممکن ہے کہ پرورش میں کوتاہی ہو، کمی ہو، اس کے باوجود بھی انسان کی شخصیت اگر تعلیم اور تربیت سے آراستہ ہو جائے تو سماج میں وہ انسان کا مقام بنا دے گا. چوری ہوگی، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے گئے تو چوری ہوگی، کسی بلے کام کر رہا ہے، آپ نے اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، ایک اچھا استاد بن گیا، ایک اچھا مدن بن گیا. سماج میں اپنی جگہ پیدا کریں گے. یعنی ماں بچے کو جنم دیتی ہے، انسان اپنی شخصیت کو جنم دیتا ہے. ماں بچے کو جنم دیتی ہے لیکن انسان اپنی شخصیت کا جنم دیتا ہے. کی شخصیت کا تعلیم خود انسان ہوتا ہے، اس کا کمال ہوتا ہے، اور جتنا کمال بڑھتا جاتا ہے اتنی اس کی شخصیت سماج میں بڑھتی ہے. پرورش کا تعلق ہے جسمانیت سے، اور تعلیم اور تربیت کا تعلق عقل سے، معنویت سے، باطن سے، روح سے، جس سے بھی آتی ہے. کیونکہ سب سے دور ہوتی ہے تعلق عقل سے. علم کا تعلق عقل سے ہے اور تربیت کا تعلق بھی ہے. دو الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی تعلیم ایک الگ شے ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے. تعلیم میں بھی ہمارے کیا مطلب لوگ دو چیز ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر تعلیم بھی بغیر تربیت کے ہو، علم آگے بغیر تربیت کے ہو تو یہ نہ انسان کے لیے مفید ہے اور نہ سماج کے لیے مفید ہے. کیونکہ علم اور تربیت سے فرق کیا ہے؟ کچھ کامن فرق ہے، مشترک ہے. دونوں انسان کو سماج میں مقام و مرتبہ، علم بھی اور تربیت. یا مومن، اے مومن، اے صاحب ایمان، اے ایمان والے، اے کلمہ پڑھنے والے، جان لے. جان کیا جان لے؟ یہ بہت آداب سامان و نفع تیری شخصیت کی قیمت ہے. یعنی انسان کی قیمت انسان کا جسم نہیں ہے، انسان کی باڈی نہیں ہے، بلکہ انسان کا علم اور انسان کی تربیت انسان کی قیمت ہے. جتنا انسان میں علم بڑھتا جائے گا اتنی اس کی قیمت ہوتی ہے.
جتنی تربیت بڑھتی جائے گی اتنی قیمت بڑھتی جائے گی. ان ھذا العلم، یہ علم والادب اور یہ تربیت سامان و نفس کا تیری شخصیت کی قیمت، تیرے نفس کی قیمت تلاش، علم کی تلاش میں کر، تربیت کی تلاش میں کر، فی تعلمہما، اور دونوں کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر، اجتہاد کر. عجیب لفظ مولانا نے استعمال کیا، اجتہاد یعنی جو کر لے اسے مجتہد کہتے ہیں. یعنی مولا کائنات کی نگاہ میں صرف کوئی ایک خاص طرح کا مجتہد نہ ہو، مولا چاہتے ہیں اور ہر بات مجتہد ہو. مجتہد جو نکلا مجتہد، اسے تو مجتہد اسی طرح سے بزرگان بیٹھے اجتہاد کرنے والے مجتہد جاؤ اجتہاد کرو. اس میں علم میں، تربیت میں، تو پتا چلا اسلامی نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر بائیمان مجتہد ہو، نہ کوئی خاص طور پر مجتہد ہو، ہر مجتہد علم میں اور تربیت میں. اور اگر اس کے بات ہوگا جہاں مولانا کائنات سب کو مجتہد دیکھنا چاہ رہے ہیں، بھائی ایک گروپ ہمارے درمیان سے کوئی مجتہد ہی نہیں ہے، سلوات بھیجو. مجتہد مجتہد کی تعلمہما، دونوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، جدوجہد کرو. کیوں؟ فما سیدھا علم کا ادب کا، جب تمہارے علم میں تمہارے تربیت میں اضافہ ہوگا، سیدھا فی نفس کا وقدر کا، تمہاری عظمت، تمہاری عظمت تمہارے سماج کو پہنچ جائے گا. مولانا نہیں کرتی تم کو بڑھاؤ، تم لمبا چوڑا کرو، جن میں جاؤ تم پرتش کرو، یہ مجھے بڑی ہے اسلامی تمہیں نظر انداز نہیں کیا ہے. لیکن اگر ٹکرا دیا جسم کی ضرورت، روح کی ضرورت اگر ٹکرا گئی تو جاؤ پہلے مجھے کیونکہ اگر تم نے چیزوں کی ضرورت کو پوری کر دیا تو حیوان کو بن جاؤ گے، انسان نہیں بنو گے. جہاں پہ انسانیت اور حیوانیت کا ٹکراؤ، اسلام میں کہا جاؤ انسانیت سے حیوانیت تو بہت بچ جائے گی. تمہارا کیا یعنی یہ اتنا نایاب جو بچہ علم اور تربیت، جتنی تربیت بڑھتی جائے گی اتنا ہی تمہارا مقام، تمہارا رتبہ، تمہارا قد گھر میں، گھرانے میں، سماج میں، قوم میں بڑھتا جائے گا. یہاں پہ مومنین کو مولانا نے خطاب کیا اور ایک مقام جوانوں کا خطاب کیا. اسی لیے میں یہ جوان کو خطاب کرتا ہوں، معاشرے کے جوانوں، مولانا کائنات کے بزرگوں کو خطاب نہیں کیا، جوانوں کو خطاب کیا. یعنی جوان اپنی اہمیت کو پہچانے، کیا مقام کرتا ہے ایک جگہ مومنین کو تو خطاب کر کے یہ بات بتائی کہ دیکھو ان کی اہمیت کیا ہے، تربیت کی اہمیت کیا ہے. تو مومنین میں بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، جوان بھی ہو سکتے ہیں، عورت بھی ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں. ایک مرتبہ کامن گفتگو کی انہیں سماج کے لیے، ایک مرتبہ صرف جوانوں سے خطاب کیا، یا معاشرہ الجوان، اے سماج کے جوانوں کو بھی قیامت تک مولا کا خطاب ہوا. مولا کا یہ بیان قیامت تک آنے والے جوانوں کو
یہ پیغام میں پڑھ مولا کا پیغام مولا نے خطاب کیا اے سماج کی جوانوں آرامکم بالعدب ودینکم بالعلم، اے سماج کے جوانوں اپنی شخصیت کو اپنی تربیت سے مضبوط بناؤ، اپنی شخصیت کو اپنی عظمت کو تربیت کے ذریعے سے مضبوط بناؤ، اپنے دین کو علم کے ذریعے سے اس کا مطلب جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی تمہارا دین مضبوط ہوتا جائے گا۔ علم اور دین کا رشتہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ نہ دین علم سے جدا ہے نہ علم دین سے جدا ہے، علم کہیے یا دین کہیے دونوں کا معنی ہے، علم بڑھے گا تو دین بڑھے گا، دین پیغمبر اسلام ان هذا العلم دینک، جو علم ہے علم ہے تمہارا دین ہے، علم تو دین سے بات ہے، ان هذا العلم دینک، جب یہ تمہارا دین ہے علم، جب علم تمہارا دین ہے تو اس پہ احتیاط کرنا ہے، دین ہر ایک سے نہیں دینا، جہاں پیغمبر اسلام سرور کائنات میں فرمایا ان هذا العلم دینک، یہ تمہارا دین ہے، علم تمہارا دین ہے، یعنی جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا ویسے ویسے تمہارا دین مضبوط ہوگا، اور جیسے یہ پیغمبر دیکھو کہاں سے آ رہا ہے، یعنی کہ جو دین آ رہا ہے کون دے رہا ہے، سروار بھیجے علم تمہارا دین ہے، اگر دین آئے تو دیکھو کون دے رہا ہے، اگر یہ کہا گیا یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے تو یہ بھی کہا گیا کون کہہ رہا ہے، اس کا بھی فرق ہے، خدا کہہ رہا ہے یا رسول کہہ رہے ہیں یا علی کہہ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے، اگر خدا کہہ رہا ہے تو اس کے آگے کچھ نہیں بولنا، رسول کہہ رہے ہیں تو اس کے آگے کچھ نہیں بولنا، ایمان کہہ رہے ہیں تو اس کے آگے کچھ نہیں بولنا، لیکن اگر وہ ایک کوئی صاحب آ جائے عید کے دن بعد نماز نہیں پڑھنی ہے، عید کے دن اب نماز نہیں ہوگی، صاحب عید کی نماز نہیں ہوگی، کیوں؟ مولا کا رسمہ ہے، امام غازی کہہ رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کرو، وہ فرمایا کہ جاؤ نماز کا اہتمام کرو، اس طرح سے پڑھنا، اس انداز میں پڑھنا، یہ قیمت پڑھنا، یہ دعا پڑھنا، کتنے رکوع ہو کتنے سجود ہو، یہ بڑا بات ہے، نہیں نماز نہیں ہوتی، بس اسی کے لیے بھی جانا ہے، دیکھو کون تو قبول کرو، اللہ بھیجے دین ہے، اس میں سے پہنچانے والا کون ہے؟ دین ہی پہنچا رہا ہے یا اپنی بھی پہنچا رہا ہے؟ اور ایسی ناداری چاہیے نہ ایسی مولائی چاہیے، نہیں تربیت سے فائدہ یہ ہے، تربیت کا فائدہ نہ ہوتا ہے صاحب جب یہ آواز ہوتی ہے تو ہمارے جوان مدد چلے جاتے ہیں، آواز اٹھتی ہے، پھیلے اٹھتے ہیں، پروپگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے باوجود ہمارے بچے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھ کے وقت آتے ہیں، ہم تربیت یافتہ ہیں، اس سے تربیت
سماج کے جوانوں تربیت کے ذریعے سے شخصیت کو مضبوط اور محکم بناؤ، علم کے ذریعے سے اپنے دین کو مضبوط کرو۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں تربیت اور تعلیم آپ میں کیا کام علم کا ہے، کیا کام تربیت کا ہے۔ علم انسان کی عقل کو کھولتی اور جو علم انسان کی عقل کو کھولتا ہے۔ انسان نہیں جانتا تھا، لیکن جیسے جیسے علم کی طرف بڑھتا جاتا ہے، ایک گوشے میں بیٹھا ہے، ایک جگہ میں بیٹھا ہے، ایک برتن میں بیٹھا ہے، لیکن اس طرح سے لگتا ہے کہ سبھی کائنات اس کے دماغ میں یہی پوری دنیا میں وہ چھا نہیں کرتا، یہ طے نہیں کرتا، اس کی عقل طے کرتی ہے۔ وہ ایک مرکز میں بیٹھا رہتا ہے، ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے، لیکن علم کے ذریعے سے وہ پوری دنیا کا مشاہدہ ہے، پوری دنیا کو کثرت العلم جب اللہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنے انسان کی عقل بڑھتی جاتی ہے۔ عقل سے علم کا رشتہ کیا ہے؟ جتنا علم بڑھے گا اتنی عقل بڑھتی جاتی ہے، اتنی مسئلے کو سمجھتی جاتی ہے، اتنی مسئلے کو یہ جو اختلافات دیکھتے ہیں نا، یہ ان کی باتیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کے احساسات کو سمجھ پا رہے ہیں، یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے، یہ مسئلہ علم کا ہوتا ہے، اور صرف ہمارے درمیان نہیں ہے کہ جناب ابو ذر کو اگر علم ہو جائے کہ جو کچھ جناب سلمان کے پاس ہے، جو عقیدہ جناب سلمان رکھتے ہیں، اگر ابو ذر کو بتا دو ابو ذر عقیدہ کیوں علم جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنے ہی انسان کی تفریح عقلی بڑھتی ہے۔ کثرت العلم یفتح الآفاق، علم کی کثرت انسان کی عقل کو کھولتی ہے، یعنی علم کا عقل سے تعلق ہے، عقل وسیع کرتی ہے، اور اتنی وسیع کر جاتی ہے ایک مقام پہ کہ انسان 60 سال 65 سال دنیا میں جی کے جاتا ہے، پہلے جنازہ چھوڑ کے جاتا ہے، جب لوگ پہلے جنازوں میں پڑھتے ہیں تو کہتے ایسا لگتا ہے کہ بڑے تعلیم میں بچے بچے آخر تعلیم میں بچے بچے زندگی 60-65 سال 70 سال، لیکن کلام کرنے کے بیان کرنے کے ایسا لگتا ہے کہ جناب آدم کی زندگی سے لے کے تاریخ جناب آدم سے لے کے خاتم تک مولا کائنات تک دنیا کو دیکھا کمال علم کا ہے، اور جہاں علم عقل کو کھولتا ہے وہی مشکل یہ ہے کہ علم انفرادیت لاتا ہے، علم انفرادیت لاتا ہے، علم میں ضرور آتا ہے، علم کی ذات میں ضرور ہے، شخص کی ذات میں علم کی ذات میں ضرور ہے۔ زیادہ دیکھیے آپ پڑھ لیتا ہے، انسان پڑھ لیتا ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے، پرانے لگتا ہے سماج میں دیکھتے تھوڑی سی چیز ہو جاتی ہے مولانا صاحب کو امتحان لینے لگتے ہیں، مولانا کو نہیں چھوڑتے، یعنی ہمارے گھر کی بات قانون میں امتحان کرنے لگتے ہیں، ان کے مزاج میں نور ہے، اظہار ہے، تکبر ہے، انفرادیت ہے، پڑھ لکھ لیتا ہے اب وہ سب طرح کر رہے ہیں یہ جاہل ہو گئی ہے، تو جاہل ہے اسی سماج سے آیا، اسی ماحول سے آیا، اسی خاندان سے آتا ہے، کیونکہ جب تھوڑا پڑھ لکھ لیتا ہے تو نور آ جاتا ہے، اپنی دنیا والے کو اپنے خاندان والے کو ظاہر ہو جاتا ہے، جب انسان کے پاس علم آتا ہے تو وہ انسان میں
جھوٹ ڈالتا ہے، تکبر ڈالتا ہے، انسان کو انسانی سماج سے دور کر دیتا ہے. تو پڑھے لکھے ہو وہ جاہل آدمی، وہ جاہل آدمی ہے، وہ جاہل سمجھنا ہے، وہ غلط کرتا ہے. لیکن تربیت کا خاص فرق یہ ہے کہ جہاں علم کے ساتھ تربیت ہوتا ہے علم دور کرتا ہے، تربیت ملاتی ہے. علم انفرادیت سکھاتا ہے، علم انفرادیت سکھاتا ہے. تربیت اجتماعی جاؤ، وہ تمہارا سننا ہے، وہ تمہارا حصہ ہے، وہ تمہاری کام ہے. اگر تم چلے آؤ نا تو کیا ہوگا؟ یہ تو تکبر سکھاتا ہے، تربیت تواضع سکھاتا ہے. اگر علم آ جائے تربیت نہ ہو تو آدمی اکڑ جاتا ہے، لیکن اگر تربیت ہو تواضع آتا ہے. جتنا تربیت یافتہ ہوتا ہے، جتنا ہی وہ آتا جاتا ہے اتنے وہ جاہل کرتا جاتا ہے. علم کافی نہیں انسان کے لیے. علم سے جوانوں کے لیے مثال بچوں کے لیے علم کا انسان کی حیثیت سے وہی دکھتا ہے جیسے نیٹ سے آپ کا سسٹم کرتا ہے. آپ نے اپنے موبائل کو یا آپ کو نیٹ ورک سے جوڑ دیا تھا، نیٹ سے جوڑ دیا تو پوری دنیا آپ بیٹھ کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کے حالات جان سکتے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے بیٹھ کے جان سکتے ہیں. یعنی بالکل یہ جڑنا اسی طرح سے صحیح نہیں، علم کے ذریعے سے جڑتا ہے یا پھر نیٹ ورک کے ذریعے. لیکن کہتے ہی آپ کا سسٹم نیٹ ورک سے جڑتا ہے، بہت سی اطلاعات لے سکتے ہیں، آگے کے لیے بیٹھ کے پوری دنیا کا جائزہ لے سکتے ہیں، پوری دنیا کی خبر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، پوری دنیا کے حالات بیٹھ کے جان سکتے ہیں. ایک کمرے میں ایک ورژن میں جہاں یہ فائدہ ہے وہاں نقصان یہ ہے، نہ جانے کتنے بھائی ماریں گے. جہاں یہ فائدہ ہے وہاں یہ نہ جانے کتنے بھائی ماریں گے. ایک بندے کو آپ کا پورا سسٹم ڈیمیج ہو جائے گا. اس وائرس سے بچانے کے لیے آپ اینٹی وائرس کا نام کرتے ہیں. مولا